السلام علیکم ناظرین، سوچئے ایک ایسا وقت جب لاکھوں بے گناہ انسان صرف اس لیے قتل کر دیے گئے کہ وہ ایک خاص مذہب یا نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ لاکھوں عورتیں، بچے اور بوڑھے محض اس لیے زندہ نہ رہ سکے کہ وہ یہودی تھے۔ آج دنیا اس بڑے قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے جانتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو کیوں مروایا؟ کیا یہ محض نفرت تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش اور سوچ کار فرماتی؟ آئیے آج ہم آپ کو تاریخ کے اس سیاہ باب کی حقیقت بتاتے ہیں۔ ایڈولف ہٹلر 1889 میں آسٹریا میں پیدا ہوا، ایک ایسا شخص جو ابتدا میں پینٹنگ کا شوقین اور آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، لیکن ویانا کے آرٹ اسکول نے اسے داخلہ نہ دیا۔ اس ناکامی نے اس کے دل میں سختی پیدا کر دی۔ بعد میں وہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوج میں شامل ہوا، زخمی بھی ہوا اور بہادری کے تمغے بھی ملے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی اور جرمنی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ہٹلر کی سوچ میں زہر گھل گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس ذلت اور شکست کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ورسائے کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت جرمنی پر بھاری جرمانے لگائے گئے، ان کی فوج کم کر دی گئی اور معیشت تباہ ہو گئی۔ جرمن عوام غربت اور بھوک کا شکار ہو گئے، بے روزگاری بڑھ گئی اور قوم مایوس ہو گئی۔ اس کے برعکس یہودی تاجر اور بینکار بڑی تیزی سے دولت مند ہو رہے تھے۔ عام جرمن عوام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کی بدقسمتی کا اصل سبب یہودی ہیں۔ ہٹلر نے اسی نفرت کو بنیاد بنا کر سیاست میں قدم رکھا۔ ہٹلر نے نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی اس کا لیڈر بن گیا۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مائن کمف، یعنی میری جدوجہد۔ اس کتاب میں اس نے یہودیوں کو جرمن قوم کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا اور اعلان کیا کہ جرمنی کو یہودی اثرات سے پاک کرنا ہوگا۔ نازی پارٹی نے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا شروع کیا۔ اخبارات، ریڈیو اور پوسٹروں میں یہی دکھایا جاتا تھا کہ یہودی خطرناک ہیں، وہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسکولوں میں بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ یہودی جھوٹے، لالچی اور دشمن ہیں۔ ہٹلر کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کو ایک آریائی نسل کی حکمرانی کے تحت ہونا چاہیے اور باقی سب کمتر ہیں۔ وہ یہودیوں کو صرف دشمنی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اسی سوچ کے تحت جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے یہودیوں پر ظلم شروع کر دیا۔ ان پر خاص قوانین لگائے گئے، انہیں کاروبار سے نکال دیا گیا، نوکریاں ختم کر دی گئیں، اسکول اور یونیورسٹیاں ان پر بند کر دی گئیں، یہاں تک کہ یہودیوں کو اپنے کپڑوں پر اسٹار آف ڈیوڈ کا نشان لگانا لازمی قرار دیا گیا تاکہ لوگ آسانی سے پہچان سکیں کہ یہودی کون ہے۔ 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہٹلر نے یورپ کے کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ جہاں بھی اس کی فوج پہنچتی وہاں یہودی سب سے پہلے نشانہ بنتے۔ نازی فوج نے لاکھوں یہودیوں کو گھروں سے نکال کر جیلوں اور کیمپوں میں ڈال دیا۔ یہ کیمپ کانسنٹریشن کیمپس کہلاتے تھے۔ ابتدا میں یہ صرف جیل تھے، لیکن بعد میں انہیں قتل گاہوں میں بدل دیا گیا۔ ہٹلر نے فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو صرف دبانا کافی نہیں بلکہ انہیں مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ اس منصوبے کو فائنل سولوشن یعنی آخری حل کہا گیا۔ اس کے تحت یہودیوں کو بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا۔ جرمنی اور یورپ بھر میں کیمپ بنائے گئے جیسے کہ مشہور آشوٹس کیمپ۔ یہاں یہودیوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر مار دیا جاتا، کئی بار ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو ختم کر دیا جاتا، ان کے جسموں کو جلا دیا جاتا یا اجتماعی قبروں میں پھینک دیا جاتا۔ اندازہ ہے کہ اس قتل عام میں تقریباً 6 لاکھ یہودی مارے گئے۔ لیکن صرف یہودی ہی نہیں بلکہ دیگر قومیں بھی نشانہ بنیں۔ پولینڈ کے لوگ، روسی قیدی، جپسی قوم، حتیٰ کہ وہ جرمن معذور افراد بھی جو کام کرنے کے قابل نہ تھے، سب کو مار دیا گیا۔ نازی فوج کی بے رحمی کا عالم یہ تھا کہ خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ آج بھی جب لوگ ان کیمپوں کے باقیات دیکھتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں۔ ناظرین، ہٹلر کی نفسیات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نفرت کے پیچھے کئی عوامل تھے۔ ایک طرف اس کی پرسنل ناکامیاں اور پہلی جنگ عظیم کی شکست کا غصہ، دوسری طرف نسلی تعصب اور تیسری طرف اقتدار کی ہوس۔ اس نے ایک قوم کی نفرت کو استعمال کر کے اپنی طاقت بڑھائی اور دنیا کو تباہی میں دھکیل دیا۔ سن 1945 میں جب جرمنی جنگ ہار گیا تو اتحادی فوجوں نے نازی کیمپوں کے دروازے کھولے اور دنیا نے پہلی بار ہولوکاسٹ کی حقیقت دیکھی۔ لاکھوں ڈھانچے، گیس چیمبرز، جلے ہوئے کمرے اور زندہ بچ جانے والے بدحال قیدی۔ یہ منظر دیکھ کر پوری دنیا لرز اٹھی۔
ہٹلر نے اپنی شکست دیکھی اور عدالت کا سامنا کرنے کے بجائے خودکشی کر لی۔ یوں اس کی نفرت کی داستان اپنے انجام کو پہنچی۔ ناظرین، ہٹلر کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ نسل پرستی، نفرت اور تعصب انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی رنگ، کوئی بھی نسل ہمیں ایک دوسرے سے برتر نہیں بناتا۔ نفرت صرف خون بہاتی ہے اور محبت ہی انسانیت کو زندہ رکھتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہٹلر اور یہودیوں کے قتل عام کی اصل کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ تاریخ کے سیاہ باب سے سبق حاصل کر سکیں، اور مزید ایسی حقیقت پر مبنی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حافظ۔